الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ ہمارے محسن بھائی نے سوال کیا کہ میں نے خواب میں اپنے آپ کو ننگے پاؤں چلتے ہوئے دیکھا، برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیجیے۔ یوٹیوب کے ذریعے سے ہمارے عبدالشبیر بھائی نے سوال کیا کہ میں نے خواب میں خانہ کعبہ کے اندر اپنا جوتا گم ہوتے ہوئے دیکھا، اس کی تعبیر بیان کر دیجیے۔ اچھا، یہ دونوں سوال اکٹھے میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دونوں کی تعبیر جو ہے نا وہ ملتی جلتی ہے۔ الجواب بعون المالک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ پاک کے فضل اور عطا سے اس کا میں عرض کرتا ہوں۔ اچھا، یہ جو ننگے پاؤں چلنے کی تعبیر ہے اور جوتے کے گم ہونے کی تعبیر ہے، حضرت ابن سیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، اسی طرح حضرت امام جعفر صادق، صدق صادق کا تصدق، صادق الاسلام کر، بے غضب راضی ہو کاظم اور رضا کے واسطے، حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نزدیک یہ ایک ہی ہے۔ ننگے پاؤں چلنا حالت خواب کے اندر یہ دو چیزوں پر جو ہے وہ مشتمل کیا گیا ہے۔ ایک تو تذلیل کی طرف اشارہ ہے۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خواب میں اپنے آپ کو ننگے پاؤں چلتا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے اوپر ذلت مسلط کی جائے گی، اس کی عزت میں کمی ہوگی، اس کے رعب دبدبے میں کمی ہوگی، لوگوں کی نظروں میں اس کی عزت کو اٹھا لیا جائے گا۔ تذلیل کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر خواب میں کوئی اپنے آپ کو ننگے پاؤں چلتا ہوا دیکھے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کا مالی نقصان ہوگا، یعنی نقصان کی طرف اشارہ ہے ننگے پاؤں چلنا، چاہے وہ عزت کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ مالی اعتبار سے ہو۔ اچھا، مال کا نقصان یہ پورا ہو سکتا ہے، عزت کا نقصان ہو تو یہ عرصہ لگے گا اس کو پورا ہونے کے لیے۔ میرا رب قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہے عزتوں سے نوازے، جس کے اوپر چاہے ذلت کو جو ہے وہ مسلط کر دے۔ اللہ پاک ہمیں ایسے اعمال سے بچائے جو باعث عار ہوں، باعث ذلت ہوں، باعث رسوائی ہوں۔ اللہ پاک ایسے اعمال سے، ایسے افعال سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ یوٹیوب کے ذریعے سے عبدالشبیر بھائی نے جو سوال کیا کہ میں نے خانہ کعبہ کے اندر خواب میں جوتا گم ہوتے ہوئے دیکھا، تو اس کی تعبیر تینوں ہستیوں کے نزدیک جو خواب کی تعبیر بیان کرنے میں مشہور ہیں، حضرت ابن سیری، حضرت ابراہیم کرمانی، حضرت امام جعفر صادق، ان تینوں کے نزدیک جو ہے وہ بھی نقصان کی طرف ہی اشارہ ہے کہ خواب میں اگر کوئی جوتا گم ہوتے ہوئے دیکھے، چاہے وہ کسی بازار میں دیکھے، یہ وضاحت ہے، چاہے وہ خانہ کعبہ میں دیکھے، چاہے جو ہے وہ گھر کے اندر جوتا گم ہوتے ہوئے دیکھے، اس حالت میں کہ وہ خواب میں دیکھ رہا ہے تو یہ بھی نقصان کی طرف ہی اشارہ دیا گیا ہے کہ شادی شدہ دیکھے تو اس کی زوجہ کے چھوڑ کے چلے جانے یا فوت ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اگر ایسا کنوارا کہ جس کی کہیں پر نسبت ہوئی ہے یعنی منگنی ہوئی ہے تو اس کے منگیتر کے چھوڑ کے جانے کی طرف اشارہ ہے۔ اور اگر غیر شادی شدہ یہ دیکھے کہ اس کا جوتا جو ہے وہ گم ہو گیا ہے تو یہ تینوں ہستیوں کے نزدیک اس کی تعبیر یہ بیان کی گئی کہ یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے گھر میں جو اس کو عزیز ہے، جو محبوب ہے، جو پیارا ہے، اس کے فوت ہونے کی طرف اشارہ ہے۔ اللہ پاک مالی نقصان سے بھی ہم سب کو محفوظ فرمائے، جسمانی نقصان سے بھی محفوظ فرمائے، اور ہمارے گھروں میں جو ہمارے ساتھ رہنے والے افراد ہیں اللہ پاک ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ آمین آمین یا رب العالمین۔